السلام علیکم، میں ہوں زہیب طاہر خان۔ رائس ٹاک میں آج ہم بات کریں گے، جہاں سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں، معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو ملک کے اندر سب سے بڑا معاملہ ہے، گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ معاملہ مسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ ہے سود کا بینکاری نظام۔ سود کے ساتھ جو لین دین کے معاملات ہیں، اس میں ظاہر ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور ہمارے جو قرارداد مقاصد ہیں، ہمارا جو آئین ہے، اس کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اس ملک کے اندر کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے متصادم ہو۔ ظاہری بات ہے، قرآن اور سنت اس نے سود کے حوالے سے واضح اس میں احکامات ہیں، اور بڑے سخت قسم کے وعید بھی ہیں، اور اس میں یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں۔ اسی حوالے سے یہ بڑا ایک پینڈنگ کیس تھا جو عدالتوں میں چل رہا تھا۔ جماعت اسلامی نے ایک ریٹ دائر کی تھی بہت پہلے، اور اس کے اوپر فیصلہ آ گیا تھا۔ پھر نواز شریف کی حکومت میں اس کے اوپر سٹے لے لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اب جو شرعی عدالت ہے، اس نے واضح طور پہ یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ نظام سود کا جو ہے، سودی کاروباری جو سسٹم ہے، سودی بینکاری سسٹم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور حکومت جو ہے اس کے متبادل کوئی انتظام کرے۔ اب اس کے حوالے سے جو موجودہ اس وقت وفاقی حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ کام کیا شروع کیا ہے؟ کل کراچی کے اندر جو وزارت ہے برائے تجارت، ادارہ امور ہے، اس نے اس کے اوپر ایک سیمینار کا انعقاد کیا، اور اس سیمینار کے انعقاد کرنے کے لیے وہاں پر تقریباً تمام مکاتب فکر کے جو جید علماء کرام تھے، جو لیڈرشپ تھی، ان کو اس میں اکٹھا کیا، اور انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریاست مدینہ کی طرح کہیں، یا اس کے توڑ کے لیے، یا عمران خان کے جو ریاست مدینہ کا جو ایک نعرہ ہے جسے عوام نے بے حد پسند کیا ہے، مقبول ہوا ہے، اسی وجہ سے ان کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہوا ہے، کہیں اس کا توڑ تو نہیں نکالا، یا عملی طور پر حکومت کچھ کام کر رہی ہے؟ اس کی مثال اسی سیمینار سے ہم لیتے ہیں، اور آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت اس حوالے سے کتنی سنسیئر ہے، سود کو کس حد تک ختم کرنا چاہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں جب جہاں خطاب کیا جناب مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اور اس میں خطاب کیا مفتی منیب الرحمان صاحب نے، اور اس میں خطاب کیا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور وہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کے بھی سربراہ ہیں، انہوں نے حکومت کے اتحادی ہیں۔ اس میں جب خطاب کیا تو پہلا میں حوالہ دیتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ انہوں نے یہ کہا، اس جو ایک اجتماع تھا، جو کانفرنس تھی، اس سے جو خطاب کیا، اس میں یہی کہا کہ یہ جو سود کا خاتمے کا جو نظام ہے، جو سود کا جو مسئلہ ہے، یہ صرف مذہبی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام طبقات کو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی مفتی تقی عثمانی صاحب نے، آپ جید عالم دین ہیں، آپ نے فرمایا کہ حکومت کو چاہیے کہ جو بینک اس اسلامی بینکاری نظام کو لے کے چل رہے ہیں، سود سے پاک نظام کو لے کے چل رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا، ان بینکوں کے اندر حکومت اپنا پیسہ جو ہے وہ رکھے، جمع کروائے۔ تو وہیں پر اسی کانفرنس کے اندر وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ آپ انہیں نائب وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، حکومت کے بڑے امور معاملات جو ہیں انہیں وہی رن کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو آلریڈی جو حکومت چل رہی ہے اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، ہم تو خود بینکوں سے قرضہ لے کر حکومت اپنی چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ایک صورتحال جو ہے وہ لمحہ فکریہ ظاہر سب کے لیے پڑ گیا، فکر والی بات ہو گئی ہے کہ جی یہ جو تجویز تھی اسے اسی اجلاس کے اندر جو ہے نا وہ رد کر دیا گیا، کہ یہ ایسا ممکن نظر نہیں آتا، چونکہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ہماری حکومت کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یہ تو پہلے ادھار کے اوپر حکومت چل رہی ہے۔ اسی حوالے سے ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب ہیں، ایک نجی پروگرام میں، اس سیمینار کے اندر تو وہ موجود نہیں تھے، لیکن ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایک اینکر نے، بڑے سینئر اینکر نے ان سے سوال کیا، جی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی حکومت نظر آتی ہے اس حوالے سے ایکٹیو نظر آتی ہے؟ کیا حکومت واقعی سود کو ختم کرنا چاہتی ہے، یا صرف یہ ایک
جو ہے وہ اپنی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے, لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے یہ مذہب کا جو ہے وہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے, مذہب کا پتہ جو ہے وہ پھینکا ہے حکومت نے اور اس پہ کھیلنا چاہتی ہے, چونکہ آئندہ الیکشن بھی آ رہے ہیں. تو انہوں نے واضح طور پہ اس کے اوپر ایک جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جو ایک نظام ہے جو اب سے پہلے جو ہمارے ملک کے اندر اسلامی بینکاری جو سسٹم ہے, اسلامی بینکس جو چل رہے ہیں, جو ان کا پیسہ لینے کا دینے کا جو سسٹم ہے, تو وہ اس پر بہت سارے علماء کرام کو اور مکاتب فکر کو اس پہ واضح طور پہ اختلاف موجود ہے, اس کے اوپر متفق نہیں ہیں. تو ان سے پوچھا گیا جی کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے, تو انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے جو ملک حقیقی معنوں میں سود سے پاک نظام لے کے چل رہے ہیں, اسلامی ممالک ہیں, دیگر ممالک ہیں, ان کو بھی اس کے اوپر بلایا جائے. حکومت اگر واقعی سنجیدہ ہے اس معاملے پہ, سود کو ختم کرنا چاہتی ہے, تو حکومت کو پھر چاہیے کہ وہ حکومت جو ہے وہ بیرون ممالک کے جو سینئرز ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں اس حوالے سے, اور جو مذہبی لوگ ہیں, جو جید جو ہیں مفکرین ہیں, اور جو جید علماء کرام ہیں جن کا کام اس معاملے کو دیکھنا ہے, ان کو بھی اس کے اوپر بلا کر باقاعدہ طور پر ایک پورا بورڈ بنا کر اس کے اوپر عملی طور پر کام شروع کرے. پھر ہم کہیں گے کہ ہاں حکومت سنجیدہ ہے. اسی حوالے سے جب ایک کاروباری شخصیت ہیں انجم نثار صاحب پاکستان کے بڑے بزنس مین کے اندر آتے ہیں, اور پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر بھی رہے ہیں. تو انہوں نے جب اپنی باری آئی, انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ سود سے پاک ہو جائے, جبکہ ہم تو چل ہی بیرونی ملکوں سے قرضہ لے کے رہے ہیں. تو جب ہم کسی سے پیسے لیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان سے پیسہ لیں اور وہ ہمیں سود سے پاک جو ہے نا وہ قرض دے دیں, یہ تو ہمیں ان کے مطابق چلنا چاہیے. تو انہوں نے بھی حکومت کی جو یہ معاملہ تھا, حکومت کی جو یہ جو سٹیپ حکومت نے لیا ہے, اس کو رد کر دیا کہ یہ ایسا ممکن نظر نہیں آتا. چونکہ ابھی بات صرف جو ہے وہ ہواؤں کے اندر ہو رہی ہے. تو ہواؤں میں جو بات ہوتی ہے, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جن کا ہر روز کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, کاروباری جو لوگ ہیں, کاروباری افراد, شخصیات ہیں جن کا ساری زندگی کاروبار کے اندر, لین دین کے اندر گزر گئی ہے, تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ عمل درآمد اس پہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے واضح طور پہ کھول کے رکھ دیا, بھائی آپ پیسے کس سے لے رہے ہیں, بیرونی ممالک سے. ان کا بینکاری سسٹم کیسے چل رہا ہے, وہ کیسے آپ کو سود سے پاک جو ہے نا پیسے دے دیں گے, یہ لیں جی $3 ارب آپ لے لیں اور 5 سال کے بعد آپ ہمیں $3 ارب جو ہے نا وہ واپس کر دیجئے گا. ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ تو ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب انہوں نے خطاب کیا, بات کی, تو انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا کہ عدلیہ ایک طرف تو یہ فیصلے دے رہی ہے, عدلیہ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جی سود سے پاک بینکاری سسٹم جو ہے نا وہ قائم کر دیا جائے, بنا دیا جائے, حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ بھی تو بتائیں جو مشترکہ محاربہ کے جو کیسز ہیں اس میں عدلیہ سود کو سامنے رکھ کے, اور جو سودی بینکاری جو سسٹم ہے جو موجودہ چل رہا ہے اس وقت, اس کو سامنے رکھ کے فیصلے کر رہی ہے. ایک طرف عدلیہ یہ فیصلہ دیتی ہے, دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ ہر چیز کی ایک ماہر بنی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس کے اندر کہ عدلیہ ماہر بنی ہوئی ہے اور ہر چیز کے اندر ایکسپرٹیز رکھتی ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے, ہوتا یہ ہے دنیا بھر کے اندر جہاں اچھا عدالتی نظام اور سسٹم موجود ہے, جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے ان کی سروسز جو ہیں وہ ہائر کی جاتی ہیں. اسی حوالے سے دیگر شخصیات نے بھی بات چیت کی. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, ہر جو مقرر وہاں موجود تھا, جو لیڈر وہاں پہ موجود تھا, کہ اس وقت حکومت کی کیا سوچ ہے, وہ اسحاق ڈار صاحب کے بیان سے سامنے آ گئی ہے. اسٹیٹ بینک کیا کہہ رہا ہے, ان کے بیان سے سامنے آ گئی ہے. مذہبی جماعتوں کا کیا موقف ہے, مذہبی جماعتیں تو شروع سے یہ کہتی آئی ہیں کہ سود سے پاک نظام چاہیے, لیکن کسی کے پاس یہ سسٹم موجود نہیں ہے, اور مذہبی جماعتوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ وہ ایکسپرٹس کو بیرونی دنیا سے بھی بلا لیں, فارنرز کو بھی بلا لیں, پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی بٹھا دیں, اور اتنا خرچہ کون سی مذہبی جماعت برداشت کرے گی. ظاہر ہے وہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں جو حفیظ جلندری صاحب نے, مولانا صاحب نے جو بات کی تھی وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ اگر یہ سسٹم نہ ہوا تو پھر ہم اسٹیٹ بینک کو, بینکوں کے باہر جو ہے سود کا نظام جو چلا رہے ہیں ان کے باہر لوگوں کو لے کے ہم کفن باندھ کے جو ہے نا وہ ہم دھرنا دیں گے, ہم کفن باندھ کے لیٹیں گے. یہ مذہبی جماعتوں کے پاس ایک ہی جو ہے نا اپنا ہتھیار ہوتا ہے جو چلا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر وہ کہیں کہ جناب بٹھا کے ایک سسٹم دے دیں, اگر وفاقی حکومت موجودہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے وہ اس معاملے میں سنسیر ہیں, تو انہیں کیا کرنا ہوگا, انہیں
باقاعدہ طور پر فوری طور پر ایک بورڈ بٹھانا ہوگا جس میں جو ماہرین معاشی ماہرین ہیں، ماہرین معاشیات ہیں، اور جو اسلام کی مکمل تعلیمات کے اوپر ایک اچھا عبور رکھتے ہیں، جو مجتہد ہیں، انہیں بٹھانا پڑے گا. وہ بیٹھ کر پھر کیا کریں گے؟ وہ بیٹھ کر ایک گائیڈ لائن دیں گے کہ ہاں دوسرے ممالک کے اندر سود سے پاک اس طرح کا سسٹم چل رہا ہے، اور انہی گائیڈ لائنز کے اوپر آپ چلتے ہوئے، چونکہ آپ نے قرضہ بھی لینا ہوتا ہے، آپ قرضہ دینے والے ممالک میں شامل نہیں ہیں، قرضہ لینے والے ممالک میں شامل ہیں. چونکہ قرضہ لینے والے ممالک میں شامل ہے تو جن سے لیا جا رہا ہے قرضہ، لون جن سے لیا جا رہا ہے، ان کی شرائط کے مطابق آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اسی لیے وہ ماہرین ایک اچھا سلوشن جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کریں گے، اور جب وہ سلوشن پیش کر دیں گے تو یقینی طور پہ پاکستان میں قرآن اور سنت کے مطابق ایک جو بینکاری سسٹم ہے، نظام ہے، وہ پاکستان کے اندر رائج ہو جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز جب قرآن و سنت سے ہٹ کر ہمارا قانون ہوگا، ہمارا بینکاری سسٹم ہوگا، تو یہ قوی امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور اس کا جو ایفیکٹ پڑتا ہے غریب کے اوپر، جو لون لیتے ہیں سود سمیت جو انہیں دینا پڑتا ہے. اور ایک بڑے اچھے مقرر نے بھی بات کی کہ ہمارا آدھا جو پیسہ ہے وہ تو سود کے زمرے میں چلا جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. تو امیر کیسے غریب جو ہے وہ امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. غریب سے تر اس لیے ہو رہا ہے، غریب تر بنتا جا رہا ہے، غریب قرضوں کے بوجھ تلے ڈبتا جا رہا ہے. 10,000 روپے کسی بینک سے ادھار لیتا ہے اور سود سمیت اسے لاکھوں روپے چکانے پڑتے ہیں، اور وہ چکاتے جو اس نے چیزیں گروی رکھی ہوتی ہیں وہ زیور کی صورت میں ہو. غریب کے پاس زیور کہاں پہ ہے؟ سونا کہاں پہ ہے؟ اس نے کوئی اپنی جمع پونجی تو ہوتی نہیں ہے اس کے پاس. جو اس کے پاس کوئی جائیداد کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، کوئی گھر ہوتا ہے، کوئی سسٹم ہوتا ہے، وہ اس نے گروی رکھا ہوتا ہے. اور وہ پھر جو سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بینکس ہیں یا کوئی اور عام پرائیویٹ لوگ ہیں جو سود کے اوپر پیسہ دیتے ہیں، وہ غریب سے اس کا گھر بھی، وہ بچوں کی چھت بھی ہتھیا لیتے ہیں. اس لیے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو اپنے میزبان زہیب خان کو اجازت دیجیے اس حوالے سے حکمرانوں کی جو یہ سوچ ہے، عدلیہ کا جو یہ فیصلہ ہے، اور جو ہمارے حکمران اس حوالے سے کر رہے ہیں، مذہبی جماعتوں کی جو ایفرٹس ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی اپنی کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. آئندہ ہمیں کس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے یہ بھی بتانا نہ بھولیے گا. اپنے میزبان زہیب خان کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.